اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے لے کر 157 تک کو اسٹڈی کریں گے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے، یعنی تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میرے بندے میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہا کرو، وہ میرے پاس زندہ ہیں اور میں انہیں رزق دیتا ہوں، وہ میرے پاس بڑے خوش ہیں، وہ میرے بڑے قیمتی بندے ہیں، تو ان کے لیے جو لفظ ہے نا مردہ، یہ یوز نہ کرو۔ اچھا، یہ جو آیت آئی ہے اس سے پچھلی آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو فوراً بعد یہ والی آیت آ گئی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ دیکھیں سب سے جیسے صبر کی بات ہو رہی تھی نا، اور مصیبت میں جو ہے وہ صبر اور نماز سے مدد لینی ہے، تو سب سے بڑی مصیبت انسان پر کیا ہوتی ہے؟ اس کی اپنی جان ہوتی ہے۔ انسان کو اپنی جان سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ باقی سارے جو لاسز ہوتے ہیں، جو باقی جتنے بھی آپ کے اوپر جو نقصان ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی جان کا انسان کو سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے کہ میری جان نہ چلی جائے، میرا جو ہوتا ہے انسان کا کہ میں مر جاؤں گا، اس چیز کا جو خوف ہے نا، یہ سب سے بڑا ہے، اور یہ سب سے بڑی جو ہے نا انسان کے لیے وہ ایک مصیبت ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ جو میری راہ میں مارے جائیں گے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ تو اس غم کے اوپر جو ہے یہ اس پر صبر کرو، اس پر کوئی اتنا وہ نہ لو کہ تم لوگ جو ہوگے وہ دنیا کا، اگر تم لوگوں کو یہ عارضی زندگی چھوڑنی پڑے گی تو یہ کوئی بہت بڑی ٹینشن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کیونکہ صبر کے بعد فوراً یہ بات آئی ہے نا کہ میری راہ میں اپنی جان دو، تو اس چیز پر بھی صبر کرو، اور پھر اس صبر کا اللہ جل شانہ نے اجر بھی بتا دیا کہ وہ لوگ مردہ نہیں ہوں گے، وہ لوگ زندہ ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 3804۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چکتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ ان کے رب نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ، ہمیں تو نے وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ان سے یہی سوال پھر دوبارہ سے ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا تو کہتے ہیں، اے اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں اور ہم تیری راہ میں پھر سے شہید ہوں، پھر جنگ کریں، پھر شہید ہوں اور پھر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں۔ یعنی کہ وہ شہادت کا جو درجہ اور جو ان کو فضیلت ملی ہوئی ہے اور جو عزت اور اکرام ہے، جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق مل رہا ہے، جتنا ان کو پروٹوکول مل رہا ہے، اس پر وہ یہ خواہش کریں گے کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور دوبارہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں اور شہید ہوں، اور دوبارہ جو ہے وہ اس چیز کا ڈبل اجر لے کر ہم دوبارہ جو ہے وہ اللہ کے پاس آئیں۔ تو یہ چیز ہوگی، اور جب اللہ جل شانہ دیکھیں گے اب ان کی کوئی اور خواہش نہیں ہے تو اللہ جل شانہ انہیں چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے چلو جو تم لوگ کھا پی رہے ہو، چگ رہے ہو، اپنی جس طرح جو تم لوگ کی لائف چل رہی ہے گزارو، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوگی۔ اور اسی پہ میں آپ کو ترمذی کی روایت سناتی ہوں 1643 کہ مرنے والا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے لیے اللہ کے ہاں ثواب اور بھلائی ہو اور وہ دنیا میں اور جو کچھ دنیا میں اس کی طرف آنا چاہے۔ یعنی کہ کوئی مرنے والا بندہ ایسا نہیں ہوتا جس کے اللہ نے اس کے لیے کوئی مطلب بھلائی رکھی ہوئی ہے ادھر، اور وہ جو ہے دوبارہ جو ہے وہ دنیا میں آنے کی خواہش کرے، سوائے کس کے؟ شہید کے۔ شہید کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے، دوبارہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے اور دوبارہ شہید کیا جائے، اور اس چیز کا جو ہے وہ دگنا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس پائے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی چیز ہے جو میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آیت میں آیا ہے کہ جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک اور زندگی ہے، یعنی کہ ایسی ہماری زندگی نہیں ہے جیسے اب ہم جی رہے ہیں، جیسے سانس لے رہے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہمارے جو ہوتے ہیں جو نظام ہے، ایسی زندگی نہیں ہے، وہ کچھ اور طرح کی زندگی ہے۔ اللہ جل شانہ آیت میں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو اس چیز کا شعور نہیں ہے، تو جس چیز کا ہمیں شعور نہیں ہے تو اس چیز میں ہمیں جو ہے وہ نہیں اتنا اس کے اندر وہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے بتا دیا کہ بس تمہاری سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ اچھا، اسی آیت سے نا جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو بھی لے آتے ہیں کہ جیسے شہید اللہ کے پاس زندہ ہیں، انبیاء علیہ السلام اللہ کے پاس زندہ ہیں،
اور جو نیک لوگ ہیں، جو مومن ہیں، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں. تو وہ اس سے جو ہے وہ قبر پرستی اور درباروں پہ جانا اور یہ چیز ہے نا، وہ تھوڑا اس سائڈ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، جو شرک کی سائڈ ہے. تو تھوڑا سا ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو ایک سادہ سی اگزامپل سے بات سمجھاتی ہوں کہ کسی بھی بزرگ کی روح آتی ہے یا نہیں آتی، وہ مشکل کشا ہے کہ نہیں ہے، وہ کام بناتی ہے کہ نہیں بناتی، بگڑی بناتی ہے کہ نہیں بناتی. سادہ سی بات ہے، میرے دونوں جانب، میرے دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، آپ کے دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں. یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. لیکن ہم ان فرشتوں سے مدد نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے؟ مدد ہم نے اللہ سے مانگنی ہے. اب اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، بے شک اللہ نے سورج کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہمیں دھوپ دینے کی، کہ وہ میرے بندوں کو دھوپ پہنچاؤ، اور ان کی جو رزق کا انتظام ہے وہ سارا جو ہے وہ فصل جو ہے وہ پکتا ہے، وہ سارا سن لائٹ سارا جو پروسیس ہے وہ اس سے ہے. لیکن ہم سورج سے تو نہیں مدد مانگ رہے نا، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سورج ہماری مدد کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے بارش برسانے کی، ٹھیک ہے، رزق پہنچانے کی. تو اب ہم اگر بارش نہیں ہو رہی، سپوز اب جیسے آج کل موسم ہے، خشک سردی ہے، تو ہم اگر دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہم یہ اللہ سے دعا مانگیں گے نا، اے اللہ ہم پہ بارش برسا. ہم یہ تو نہیں، اے فرشتے ہم پہ بارش برسا، اے فلاں ہم پہ یہ کر، اے فلاں ہم پہ یہ کر، اے جلیل القدر ہم پہ یہ کر. مانگنا اللہ سے ہے نا. یہ چیز بتائی جا رہی ہے. سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ سے مدد مانگنی ہے. اللہ آگے جس کی ڈیوٹی لگا دے، جس سریے سے آپ کا کام کروا دے، وہ جو ہے وہ الگ بات ہے، مانگنا ان سے نہیں ہے. تو یہ جو قبروں پہ جاتے ہیں اس پہ کہ یہ لوگ زندہ ہیں، دیکھیں اللہ نے بتا دیا کیٹیگوریکلی کہ صرف اور صرف مجھ سے مانگو. جو دعا ہے وہ بھی ایک عبادت ہے. تو اگر آپ یہ مزاروں پہ کھڑے ہو کے دعا کریں تو انڈائریکٹلی آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں، جو کہ شرک بن جاتا ہے، اور شرک وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. تو ہمیں اپنے ان عقائد کو ٹھیک کرنا ہے اور ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ وہ لوگ جس طرح کی زندگی جی رہے ہیں، وہ جس طرح زندہ ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کا کوئی شعور نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ایک اور نیا جو ہے نا گمراہ کن عقیدہ جو ہے وہ انسانوں کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے اس چیز سے. تو یہ اپنا جو دماغ ہے ہمیں یہ صاف کرنا ہے اور بالکل کلیئر کرنا ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. اور اللہ اگر کسی کو بھی وسیلہ بنا دے تو وہ بات ہے، الگ بات ہے. اللہ نے بے شک ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں، کسی کی بھی لگ سکتی ہیں، ہم اس میں کوئی وہ نہیں کہہ سکتے. لیکن مانگنا صرف اللہ سے. ہمیں مانگنے سے پرابلم ہے کہ مانگنا کسی اور سے نہیں ہے، مانگنا صرف اللہ کی ذات سے ہے. اچھا، اس آیت کے کانٹیکس میں آپ کو جہاد کی فضیلت سے ریلیٹڈ چند احادیث سناتی ہوں اور آپ لوگوں نے ان کو بہت غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ترمذی کی روایت ہے 1633. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس لوٹ آئے، اور جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہوگا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اور اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، جس نے اللہ کی راہ میں ایک تیر مارا تو اس کا ثواب جو ہے وہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اس کا نمبر ہے 1638. اور جامع ترمذی کی روایت ہے 1639. دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے ڈر سے تر ہوئی ہو، یعنی اللہ کی خاطر روئی ہو، اور ایک وہ جس نے راہ جہاد میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری ہو. یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ جو بندہ اللہ کی خاطر پہرا دیتے ہوئے جہاد کے اندر جاگے گا تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی آنکھوں کو جو ہے وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ نہیں چھوئے گی. اور اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے 1648 کے راہ جہاد کی ایک صبح دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. یعنی راہ جہاد کی ایک صبح یعنی ایک دن گزارا ہوا دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے جو ہے وہ بہتر ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی جو ہے وہ فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی خاطر ایک دن جو ہے نا وہ جہاد میں گزارنا، وہ جو ہے وہ ساری دنیا اور ساری دنیا سے بہتر ہے. جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر ہے، اور ہم اس دنیا کی خاطر جو ہے وہ مرے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، میں اب آپ کو ایک روایت سناتی ہوں، ترمذی 1650. اب اس کو بڑے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت پیاری روایت ہے. صحابہ میں سے کسی آدمی کا گزر ایک پہاڑی کی گھاٹی سے ہوا تو اس میں پانی کا ایک چشمہ بہہ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ چشمہ بڑا خوبصورت سا ہونے لگا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں یہیں پہ رہ جایا کروں، لوگوں سے الگ ہو کر یہیں پہ اپنا جو ہے وہ قیام رکھ لوں، یہیں پہ قیام پذیر ہو جاؤں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں پہلے نبی علیہ السلام سے اس کی اجازت طلب کرتا ہوں، یعنی پہلے ان سے ڈسکس کرتا ہوں کہ میں اس گھاٹی کے اندر رہنا چاہتا ہوں، اس میں میٹھے پانی کا چشمہ ہے اور مجھے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے. تو یہ ساری بات ڈسکس کرتا ہوں نبی علیہ السلام سے. تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب یہ غور سے سننا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ایسا نہ کرو، یعنی اس گھاٹی میں آ کے نہ رہو، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں کھڑے رہنا تمہارے اپنے گھر میں 70 سال نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اب یہ دیکھ لیں جہاد کی کتنی فضیلت ہے. اور پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں.
کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تم کو جنت میں داخل کر دے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. جس نے اللہ کی راہ میں 2 مرتبہ دودھ دھونے کے درمیان کے وقفے کے برابر جہاد کیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اب یہ کتنی بڑی فضیلت بتائی جا رہی ہے. اچھا، اس سے میں آپ لوگ کو یہ چیز کلیئر کروں گی. دیکھیں، ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آیا، کوئی بھی پریشانی ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ وظیفہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. تو دیکھیں، ایک چیز جو ہے نا، اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں اور اس کو اپنے دماغوں میں فٹ کر لیں کہ جو پریشانیاں فرض چھوڑنے سے آتی ہیں وہ نوافل اور تسبیحات سے کبھی بھی نہیں جاتی. بات سمجھ رہی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جو کام ہم پہ فرض ہے، اگر ہم ان کو چھوڑ کے اس سائڈ جائیں گے کہ ہم اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں، اتنی دفعہ یہ کر لیں، اتنی دفعہ یہ کر لیں، ہمارا یہ کام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. وہ کبھی پریشانی جو ہے وہ آپ کی نہیں ٹلے گی. تو پریشانی تب جو ہے وہ انسان کو اللہ جل شانہ جو ہے سکون تب دیتے ہیں جب وہ فرائض کو ادا کرتا ہے. اور جہاد جو ہے وہ ہم پہ فرض کیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب جیسے موجودہ آپ اگر دیکھ لیں حالات، پیلسٹائن ایشو دیکھ لیں، دیکھیں ادھر کیا کچھ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ان کے جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کو بائیکاٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو اس سوچ کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے کہ دیکھیں ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ کس طرح ان کو ذبح کیے جا رہے ہیں، کس طرح ان کو مارا جا رہا ہے، کیا کچھ ادھر بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. تو ہم سب جو ہے وہ حالت جنگ میں ہیں اس وقت. جہاد ہم سب پر فرض ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں سمجھنے کی، اور ہم اس چیز سے جی کتراتے ہیں. اللہ اکبر. اس پر میں آپ کو مشکات کی روایت سناتی ہوں 3820 کہ جس شخص نے نہ جہاد کیا، نہ کسی مجاہد کو تیار کیا، نہ کسی مجاہد کے گھر میں اچھا جانشین بنا، تو اللہ روز قیامت سے پہلے اسے کسی سخت مصیبت میں مبتلا کرے گا. یعنی اللہ اسے قیامت سے پہلے، یعنی دنیا میں ہی اس کو ایسی ٹینشنز دے دے گا نا اللہ جل شانہ کہ اللہ کہے گا لگا رہی ہے، اسی میں لگا رہے. اس نے میرے رستے میں جہاد نہیں کیا، نہ میرے رستے میں اپنی جان نہیں دی، نہ اس کو ادھر ہی کہیں دنیا میں ہی پھنسا دو. کہ نہ تو اس نے خود کیا، نہ کسی بندے کو تیار کیا. اب جیسے عورتیں ہیں گھر میں، اپنے بچوں کو اس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ بڑا کریں. اور اسی طرح مشکات ہی کی روایت ہے 3813 کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے نہ جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں کبھی اس کا خیال آیا، تو وہ نفاق کی موت مرا. یعنی وہ شخص منافقت کے ایک درجے پہ مرا ہے جس نے نہ تو کبھی جہاد کیا، نہ کبھی اس بارے میں سوچا کہ مجھے اللہ کے لیے اپنی جان دینی ہے، اللہ کے لیے اپنا خون دینا ہے، اللہ کے لیے اپنی جان کو وقف کرنا ہے. جس کو یہ فکر ہی نہیں آئی تو وہ تو منافقت کے ایک درجے پہ اس کی موت ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی بات آ رہی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اس چیز سے بچائے، ہمیں منافقت سے بچائے. اللہ پاک ہمیں مومن کی موت دے، اور مومن کی زندگی اور مومن کی موت اللہ ہمیں دے. اور جہاد اتنی بڑی چیز ہے. میں آپ کو مشکات کی ایک اور روایت سناتی ہوں 3851. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہہ دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا، یعنی جو شخص یہ کلمات کہہ دے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات سنے تو اس پر انہوں نے تھوڑا تعجب کا اظہار کیا اور کہا اللہ کے رسول ذرا ان کو میرے لیے دوبارہ دہرا دے تاکہ مجھے یہ یاد ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات دوبارہ سنائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور چیز جس کی وجہ سے اللہ بندے کے 100 درجے جنت میں بڑھا دیتا ہے. یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اور چیز بھی ہے جس کی وجہ سے اللہ بندے کو جنت میں 100 درجے بلند فرما دیتا ہے. تو اس پر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غور سے سننا ہے اس بات کو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ الفاظ آپ نے 3 بار کہی ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اللہ اس کے 100 درجے جنت میں بڑھا دیتا ہے. اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان. تو خود امیجن کریں، ایک درجے کا فاصلہ زمین و آسمان جتنا، اور ایسے ہی 100 اور ہوں. یہ تو امیجنیشن سے باہر ہے یہ بات کہ اتنا بڑا ثواب. اور اسی طرح مشکات کی روایت ہے 3793 کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات مورچہ بند ہونا 1 ماہ کے روزوں سے اور اس کے قیام سے بہتر ہے. یعنی اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات کے لیے مورچہ بند ہونا 1 مہینے کے روزوں اور قیام سے، یعنی کہ رات کوٹ کے جو تہجد پڑھے جا رہے ہیں، جو نوافل پڑھے جا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے. اور اگر وہ اسی جگہ فوت ہو جائے جہاں، یعنی کہ جہاں وہ مورچہ بند ہوا ہے، تو اس کا وہ عمل جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. یعنی کہ وہ اس کے جتنے وہ نیکیاں کرتا رہے اپنی زندگی میں، وہ تا قیامت تک جو ہے وہ لکھی جاتی رہیں گی.
اور جنت سے جو ہے وہ اس کا رزق جاری کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے. اللہ کے پاس شہید تو زندہ ہوتا ہے، اور قبر کے عذاب سے یعنی قبر کے فتنوں سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا. تو کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ اکبر. ہم لوگ اس چیز سے کتنا بھاگتے ہیں کہ ہمیں اپنی جان جو ہے وہ بہت پیاری لگتی ہے کہ ہمیں نہیں اس کو بچانا ہے کسی طرح. اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں میرا بچہ مر جائے گا، اور جیسے ہم اس سوچ کے ساتھ بچوں کو پیدا کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے 1000 سال کے لیے اس بچے کو پیدا کیا، 1000 سال تک اس کو کچھ نہ ہو. تو دیکھیں جو چیز آپ اللہ کو دیں گے وہی بچے گی، جو اپنے لیے بچا بچا کے رکھیں گے اس نے ویسے ہی ضائع ہو جانا ہے، اس نے ویسے ہی گل سڑ جانا ہے، اس اولاد نے ویسے ہی نفع نہیں دینا. تو یہ چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے. میں آپ کو ترمذی کی روایت ہے 1652. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو سب سے بہتر آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے رہتا ہے، یعنی ہر وقت تیار رہتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو اس آدمی کے بعد جو مرتبے میں ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں سے الگ ہو کر اپنی بکریوں کے درمیان رہ کر اللہ کا حق ادا کرتا ہے، یعنی فتنوں سے بچتا ہے اور خود کو محفوظ رکھتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو بدترین آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے برا آدمی ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول بتائیں ضرور. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس سے اللہ کا واسطہ دے کر کچھ مانگا جائے اور وہ نہ دے، یعنی سائل کوئی بھی اس کے پاس مانگنے آیا ہے اس کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہے اور وہ پھر بھی آگے سے اس کو خالی ہاتھ لوٹا رہا ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے برا آدمی ہے. تو اس چیز سے میں تھوڑا سا ایک یہ چیز بھی کلیئر کر دوں کہ جہاد جو ہے وہ مال کے ذریعے بھی کرنا ہے، اپنی اولاد کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے اور مال کے ذریعے بھی کرنا ہے. مشکات کی روایت ہے 3799، کیونکہ انسان کو مال اپنا بڑا پیارا لگتا ہے کہ اس سے کوئی مانگ رہا ہے اور وہ دے نہیں رہا. تو اس مال کے اوپر بھی میں آپ کو ایک روایت سناتی ہوں کہ ایک آدمی مہار والی اونٹنی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ اللہ کی راہ میں وقف کر رہا ہوں اس اونٹنی کو. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے روز قیامت 700 اونٹنیاں ہیں، وہ سب مہار والی ہوں گی. یعنی اس نے ایک اونٹنی دی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اللہ جل شانہ تمہیں ایسی 700 اونٹنیاں دیں گے اور 700 کی مہاریں ہوں گی، یعنی جیسا تم مال دو گے ویسے ہی اللہ تمہیں 700 گنا جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرے گا. تو مال کی بھی محبت جو ہے نا وہ دل سے نکالنی ہے، اس کو بھی اپنے دل سے جو ہے وہ ہمیں ختم کرنا ہے، اور اپنی اور اپنے بچوں کی اسی سوچ کے اوپر جو ہے وہ ذہن سازی کرنی ہے کہ دیکھیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر کسی قربانی سے جو ہے وہ دریغ نہیں کرنی. جب بھی اللہ جل شانہ ہم سے کسی چیز کا بھی مطالبہ کریں، کسی قربانی کا بھی مطالبہ کریں تو ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ بے دریغ جو ہے وہ تیار رہنا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کی جو ہے وہ ذہن سازی بھی اس پہ کرنی ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ پتہ نہیں ہاں کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ان سب چیزوں سے جو ہے وہ نہیں ڈرنا. میں اس پر آپ کو ایک روایت سناتی ہوں. مشکات کی روایت ہے 3797 کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی مجاہد کو تیار کیا تو اس نے بھی جہاد کیا. یعنی کہ جو کسی مجاہد کو تیار کر رہا ہے، جیسے سپوز ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی گرومنگ جو ہے وہ اس انداز میں کر رہی ہے، اس کو اس طرح سے اس کی ذہن سازی کر رہی ہے، تو وہ بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ جہاد کا ثواب مل رہا ہے. تو دیکھیں جو چیز اللہ کو دیں گے وہ بچ جائے گی، سمپل سا فارمولا ہے. تو اگر بچانا ہے تو جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ بڑا کریں کہ جب بھی اللہ جل شانہ آپ سے آپ کی جان کا جو ہے وہ مطالبہ کریں، کسی بھی چیز کا، کسی بھی قربانی کا مطالبہ کریں تو اس سے ڈرنا نہیں ہے. اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا بودھے نہ بنائیں، جیسے کہتے ہیں نا ڈرپوک، سست اور کاہل. ان چیزوں سے ہمیں اپنی اولادوں کو بچانا ہے، خود بچنا ہے، اپنی اولادوں کو بچانا ہے، اور اسی چیز کی جو ہے وہ دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے اور اپنے دل میں اس چیز کی خواہش رکھنی ہے کہ اچھا میں آپ کو اس پر ایک روایت سناتی ہوں. ترمذی کی روایت ہے 1653 جو شخص سچے دل سے شہادت کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبے تک پہنچا دے گا اگرچہ وہ اپنے بستر ہی پہ کیوں نہ مرے. یعنی دل میں اگر شہادت کی خواہش ہے کسی انسان کے اور اس کی ڈیتھ کسی اور اس پہ ہو گئی ہے، سپوز کسی بیماری سے یا کسی اور انسیڈنٹ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو پھر بھی اللہ جل شانہ اس کو شہادت کا ثواب ہی دیں گے کیونکہ اس کے دل میں خواہش تھی. اللہ کو تو دل کا حال پتہ ہے، اللہ کو تو نیتوں کا پتہ ہے نا کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے. اور یہی جو کانٹیکسٹ ہے ایک اور روایت میں ہے 1654 ترمذی کی روایت میں ہے کہ جو شخص سچے دل سے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا ثواب دے گا. سبحان اللہ. تو ہم خواہش تو کر سکتے ہیں نا، سب سے پہلے تو خواہش کرنی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ سے جو ہے وہ توفیق مانگنی ہے کہ جب اللہ پاک تیرے دین کو ہماری ضرورت ہو تو ہم اپنی جان، مال، اولاد، اپنے ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ تیرے آگے حاضر ہو جائیں.
اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ 3 آدمیوں کی جو مدد ہے نا وہ اللہ کے ذمہ ثابت ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے، اور ان میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے 1655۔ اب یہ جو میں نے آپ کو اتنی ساری روایات سنائی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ اگنور کر دینا ہے، اپنے دل و دماغ کو کھول کر ان سب چیزوں کو سننا ہے اور ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے، اور ان چیزوں کو لے کر اپنی جو ہے وہ اپنی نسلوں کو جو ہے وہ آگے پروان کرنا ہے، پروان چڑھانا ہے، کہ اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں بتانی ہے، سکھانی ہے، اور ڈرنا نہیں ہے۔ دیکھیں موت کا جو ڈر ہے وہ صرف اور صرف انسان کو جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ یہ وسوسہ دیتا ہے کہ تمہارا بچہ مر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہوگا، تم اپنا مال لگا دو گے، تم اپنا وقت لگا رہے ہو، اسے کہیں اور اچھی جگہ لگا لو یا کچھ اور ایسا۔ ان سب چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ خود جو ہے وہ نبٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں ان وساوس اور ان سب جو ہے نفس کی جو گلاٹیاں ہیں ان سے ہمیں جو ہے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے چنے، اپنے دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے چنے، اپنے دین کو جو جیسے اللہ کی زمین ہے اس پر اللہ کا نظام نافذ ہو، اس سب کے لیے اللہ پاک جو ہے وہ ہم سے اپنی خدمات لے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، تمہاری جانوں سے، پھلوں سے، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، یعنی جو ان سب چیزوں پر صبر کریں گے تو ان کے لیے بشارت ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے مصائب خمسہ کا تذکرہ کیا۔ مصائب خمسہ سے مراد 5 مصیبتیں، خمسہ کہتے ہیں 5 کو، تو 5 مصیبتوں کا تذکرہ ہے اس آیت میں کہ اللہ جل شانہ ان کے تھرو جو ہے وہ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرے گا، اور جو جتنی اور بھی مصیبتیں ہوتی ہیں ہوتی انہی کا ڈیریویٹو ہے، مین جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ان میں آ رہی ہے خوف۔ اچھا خوف جو ہے نا یہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بچپن سے لگ جاتا ہے، ہمارے ساتھ بچپن سے ہوتا ہے، جیسے بچپن میں ہمیں اندھیرے کا خوف ہوتا ہے، جنوں بھوتوں کا خوف ہوتا ہے، مطلب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا چیزیں وہ ہمارے ساتھ سٹارٹ سے لگ جاتی ہے۔ خوف جو ہے نا یہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ آتا ہے، سب سے سٹارٹنگ جو ہوتی ہے اس کی۔ اور بڑوں میں بھی ہوتا ہے خوف، مختلف قسم کے اور خوف ہوتے ہیں، مطلب رشتوں سے بے وفائی کا خوف، اچھا اور بہت سارے خوف، کوئی اور ایسا خوف آپ رکھ لے ذہن میں، میرے بچے کو نہ کچھ ہو جائے، یا 100 قسم کی باتیں، یعنی کہ انسان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ تو کبھی خوف سے ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ تذکرہ کرے والجوع، یعنی بھوک سے بھی لوگوں کی آزمائش ہے۔ اب بھوکے پیٹ جو ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس اس میں ہے، لائک آپ نے روزہ رکھا ہو، تھوڑا سا انسان کو اس کا جو ہے نا وہ مل جاتا ہے اسکیچ کہ ہاں بھوکے رہیں گے تو کیسا فیل ہو رہا ہے، پیٹ میں کچھ نہیں ہے تو وہ بھی ایک انسان کو جو ہے نا ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، تو وہ بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ تذکرہ کر رہے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں کی کمی سے، یعنی کہ بزنس جو ہے تمہارا جو ہے وہ لاس میں چلا گیا، بزنس کے تمہیں کسی چیز میں گھاٹا پڑ گیا، تمہیں اپنے پیسوں کے چوری ہونے کا ڈر ہے۔ امیر لوگوں کو تو اس ڈر سے نیند نہیں آتی کہ میرا مال کو نہ کوئی چوری کر کے لے جائے، کوئی ڈاکو نہ آ کے پڑ جائے مجھے، تو یہ بھی ایک طرح کا انسان کے لیے ٹیسٹ ہے۔ پھر آتا ہے والانفسی، اور تمہاری اپنی جانوں سے، یعنی کہ تم پر کوئی بیماری نہ آ جائے، تم بندے کو یہ ڈر لگ رہا ہے میں آج مر نہ جاؤں، میرے بچوں کو نہ کچھ ہو جائے، کیونکہ وہ بھی انسان کے اپنی نفس کا حصہ ہے نا ایک طرح سے، تو ہر وقت یہی فکر ہو ہے میرے بچے کو نہ کچھ ہو جائے، اور مجھے کوئی فلاں قسم کی بیماری نہ لگ جائے، لا علاج بیماری نہ مجھے لگ جائے۔ ایسے مختلف قسم کی جو ہے نا چیزیں زندگی میں چلتی رہتی ہیں۔ اور پھر سب سے اینڈ پہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے والثمرات، یعنی پھلوں سے بھی، کیونکہ اچھا یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس ٹائم جو مکہ کے جو لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے عربوں کا تو ان کی تو کیش کراپ کھجور تھی، تو ان کو یعنی کہ پھلوں سے بھی آزمائش تھی، یعنی کہ وہ کھجور سے جو تھا وہ ان کی معیشت جو تھی وہ چل رہی تھی۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں ان سے تمہارا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اچھا جو پھلوں سے جو آیا ہے نا والثمرات، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، یہ پھل ظاہری پھل بھی ہو سکتے ہیں اور یہ پھل دوسرے پھل بھی ہو سکتے ہیں۔ سپوز ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے کسی کام میں بہت ایفرٹ کی ہے، پوری زندگی کی میں نے جد و جہد، پوری زندگی کی کوشش میں نے اس کام پہ لگا دی ہے، اور اب دیکھتے ہیں ہمیں یہاں سے کیا پھل ملے گا۔ سپوز اپنی اولاد پہ اتنی محنت کر دی، یا کسی اور پروجیکٹ پہ اتنی محنت کر دی، اب ہم اس ویٹ میں ہمیں اس کا پھل کب ملے گا، تو ذہن میں یہ خدشہ لاحق ہو جائے کہ ہاں جہاں میں نے محنت کی ہے وہاں سب میرا جو ہے وہ کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا، تو یہ بھی ایک طرح کا خوف ہے انسان کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ جل شانہ نے پہلے بتا دی ہیں کہ ان سے تمہارا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جانا ہے، اور ٹیسٹ لازم ہے، ٹیسٹ ضرور ہوگا، جو ٹیسٹ سے بھاگے گا تو وہ بے وقوف ہے۔ اب دیکھیں آپ سپوز پیپر دینے آپ آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دنیا میں ایک طرح سے ہمارا امتحان ہو رہا ہے نا، تو میں آپ کو کمرہ امتحان کی اگزامپل سے بتاتی ہوں۔ کوئی بچہ ادھر جاتا ہے، کہتا ہے میں نے پیپر دینا ہے، لیکن پیپر میں دینا ہے لیکن مجھے پیپر دینا نہیں ہے،
تو یہ تو बेवकूफ़ी है। फिर आप आए क्यों हो भाई? आपका एग्जामिनेशन हॉल में काम क्या है? आपने पेपर देना है। अब जो पेपर देने से भागेगा तो वो तो फिर जाहिर सी बात है अपने साथ जुल्म कर रहा है ना। तो दुनिया में अल्लाह जल्ले शाना ने हमें जो भेजा है वो इसी वजह से भेजा है कि हमें हमारी आजमाइश होगी, और जो इन आजमाइशों पे पूरा उतरेंगे और अल्लाह के रज़ा में राज़ी रहेंगे और सब्र शुक्र से इन सब चीज़ों को जो है वो फेस करेंगे, तो फिर अल्लाह जल्ले शाना उनको जो है वो दुनिया में भी नेमतें अता करेगा, और आखिरत का तो जाहिर सी बात है बेहिसाब जो है वो अजर है। तो ये जो चीज़ है कि समझने की हमें कि हमें इन चीज़ों को फेस करना है। मुख्तलिफ ज़िंदगी में मुख्तलिफ फेजेस आएंगे। किसी फेज़ में आपको खौफ होगा किसी चीज़ का, जब वो कुछ अरसा गुजरेगा तो फिर आपको क्या पता भूख से आप आजमाए जाएँ, आपको फाइनेंशियल लॉसेस आप देखने पड़ जाएँ। फिर कुछ अरसा ऐसा गुजरे फिर आप किसी बीमारी में मुब्तला हो गए हो, फिर कुछ अरसा आपका गुजरा तो फिर आपको कुछ और टेंशन। यानी ज़िंदगी जो है वो इसी का नाम है, और इसमें ये सब चलता रहेगा। और जो कोई ये चाहेगा कि मेरी ज़िंदगी जो है वो 100% हो जाए, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया को जिसने जन्नत बनाना चाहा है ना, तो उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी जो है वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगी कि ये जो मुसीबतें, ये परेशानियाँ, आजमाइशें ये आती क्यों हैं बंदे पे? आखिर क्या वजह है कि अल्लाह जल्ले शाना हमें इनसे मतलब इनके थ्रू हमें आजमाते हैं और इनसे हमारा टेस्ट लेते हैं? ये वजह क्या है इसकी? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ अपनी डेली रूटीन लाइफ से। सपोज आप में से किसी ने किसी रास्ते से हम लोगों को रोजाना जाना हो, सपोज हम सबको जाना है, जैसे मुझे भी किसी रास्ते से रोज गुजर के किसी जगह जाना है, आपने भी जाना है, तो मैं डेली रूटीन लाइफ से एक एग्जांपल आपके सामने रखती हूँ। तो उस रास्ते में क्या हो, किसी ने कोई 4-5 फुट ऊंची दीवार किसी दिन बना दी है, ठीक है। अब हमें उसी रास्ते से गुजर के जाना है और कोई रास्ता भी नहीं है, ठीक है, और हमें वो रास्ता क्रॉस भी करना है। अब वो 4-5 फुट ऊंची दीवार है, और हम सपोज मैं अपने जहन में सोच रही हूँ कि मैं तो कभी इतनी ऊंची दीवार को उसके ऊपर चढ़ी कभी नहीं हूँ, मुझे तो उस पर चढ़ना ही नहीं आता। अब मैं क्या करूँ? तो अब मैं क्या करूँगी? अब मुझे ये भी पता है इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, यहीं से मुझे गुजर के जो है वो आगे बढ़ना है। तो मैं क्या करूँगी? वहाँ बैठ जाऊँगी? नहीं ना, कोई तदबीर तो लगाऊंगी ना अपने जहन में। हाँ, सोचूंगी, हाँ यहाँ पाँव रखूँ, यहाँ पाँव रखूँ, यहाँ कोई फंसा फंसू के जो है ना पाँव चढ़ेगा तो मैं यहाँ ऊपर चढ़ जाऊँगी, और फिर मैं अगली साइड जो है वो क्रॉस कर जाऊँगी। और ये करते करते ऐसा होगा, वाकई में ऐसा कर जाऊँगी, क्योंकि जब हमें कोई मुसीबत पड़ती है, जब वो कहते हैं ना ज़रूरत इजाद की माँ है, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप रास्ते निकाल लेते हो, आप डिस्कवर कर लेते हो, हाँ ये है, यहाँ से कर लूँ, ऐसे ऐसे कर लूँ। तो वो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैंने उसको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाई, मैं उसके ऊपर चढ़ गई और मैं दूसरी साइड क्रॉस कर गई। अब मुझे पता चला आज कि मैं इतनी जो हाइट है उसको क्रॉस कर सकती हूँ। इससे पहले, इस वाक़े से पहले मैं अपने आप को यही समझती थी कि मैं इतनी हाइट को क्रॉस नहीं कर सकती, मैं इतनी हाइट पे नहीं चढ़ सकती, मैं 4-5 फुट ऊंची दीवार पे कभी भी नहीं चढ़ सकती, क्योंकि मैंने कभी इसको फेस ही नहीं किया था और मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जब आज मैंने इसको क्रॉस किया तो मुझे पता चला कि हाँ भाई, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं इतनी सी दीवार, इतनी ऊंची दीवारों को मैं जो है वो क्रॉस कर सकती हूँ जब मेरे रास्ते में कोई ऐसा हर्डल आए। तो यही चीज़ हमें ये मुश्किलात और परेशानियाँ सिखाने आती हैं कि जब जो चीज़ें हम इन मुश्किलात को गुजारने के बाद सीखते हैं वो उससे पहले हमने नहीं सीखी होती। कभी अपनी ज़िंदगी में नज़र दौड़ाएं, बहुत से ऐसे गुनाह हैं आपके जो आपके छूटे होंगे जब भी आप पर कोई परेशानी आई और आपने अल्लाह की तरफ रुजू किया, ठीक है। कई लोगों को अल्लाह अल्लाह करना सीख लेते हैं जब उन पर कोई परेशानी आती है। बहुत सारी ऐसी आपके अंदर गुनाह होंगे, ऐसी बहुत सारी परेशानियां होंगी, बहुत सारे ऐसे मसाइल होंगे जो आप जिनके अंदर आप पहले इन्वॉल्व थे, और लेकिन जब आप पर कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी कोई आई, कोई बच्चों पर कोई आया मसला, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, कोई बीमारी लग गई, कोई और दुख लग गया, उससे क्या हुआ, आप अल्लाह की तरफ लगे तो वो बुराई जो है वो आपसे छूट गई, और फिर आपको पता चला कि हाँ ये मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं इस बुराई को छोड़ सकती हूँ। और इसी तरह और भी कई काम होते हैं कि जो आप नहीं कर रहे होते, लेकिन जब वो कोई परेशानी या कोई गम आप पर आता है अल्लाह की तरफ से तो आप उसको सीख जाते हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये गम जो है अल्लाह की तरफ से दस्तक हैं, और इनको हमें रीड करना है, इनसे समझना है, इनसे लेसन लेना है कि ये क्यों आए हैं मुझ पे। ये नहीं कि इन पर आए तो हाय वाय, ये क्या मैं क्यों भाई बाहर हर दफ़ा मैं ही आ जाती हूँ जद में इन सब में। नहीं, इनको रीड करें, इनको समझे कि मेरा अल्लाह मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है। तो जो इन सब चीज़ों पर सब्र शुक्र के साथ इनसे लेसन लेगा और इनको अल्लाह की रज़ा समझ कर इनको गुजारेगा, तो अल्लाह जल्ले शाना बता रहे हैं वबश्शिर साबिरीन, बशारत दे दो सब्र करने वालों को। क्योंकि गुजारना तो सारे हर एक ने, एक तो देखें अगर केस ये हो कि आपने टेस्ट को गुजारना ही नहीं, चले वो तो बात ही अलग कर दो। जब अल्लाह जल्ले शाना ये बता रहे हैं वला नबलुवन्नकुम, जरूर बेजरूर आजमाए जाओगे, कोई भी इससे जो है वो आज़ाद नहीं है, टेस्ट से कोई भी पास नहीं होगा। हर एक का टेस्ट है, वो मुख्तलिफ नौइयत हो सकती है, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का थोड़ा होगा, हर बंदे का उसके ईमान के हिसाब से टेस्ट लाजमी हो रहा है।
تو پھر اس میں بہتری ہے نا کہ انسان صبر شکر سے اس کو گزارے، ہنسی خوشی گزار لے، اچھے ورڈز کے ساتھ اس کو گزار لے، منفی جملے نہ بولے، وہ ذرا آسان ہو جائے گا۔ سپوز آپ کا بچہ ہے وہ گرا تو آپ فوراً سے اس کے پاس جا کے کہتے ہو کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، الحمدللہ فائن، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے یہی بات ہی بولی ہے نا، تو کیا ہوا، بچہ تھوڑا سا انکریج ہو گیا، موٹیویٹ ہو گیا کہ ہاں نہیں اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس پہ جا کے کہہ دوں ہائی یہ کیا ہو گیا، ہائی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا، تو وہ چیز تو اور ڈبل جو ہے وہ گناہ بچے کو درد ہوگا، وہ کہے گا پتہ نہیں میرے ساتھ ہو کیا گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ کیسے بھی آپ کے اوپر حالات آئے، منفی الفاظ جو ہے ان سے بچنا ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے پر جو ہے وہ صابر اور رضامند رہنا ہے، اور ان سب چیزوں سے لیسن لینے ہیں کہ یہ سب پریشانیاں ہمیں کیا سکھانے آ رہی ہیں۔ فوراً سے کوئی پریشانی آئے، فوراً سے سمجھ جائے میرے اندر کوئی گناہ ہے، اللہ جل شانہ مجھے اشارہ دینے کہ اس گناہ کو چھوڑو اور اپنی اصلاح کرو۔ ہر جو بیماری کوئی آئے تو اس پر بھی اپنے آپ کو اسی طرح چیک رکھیں گے میں نے اس چیز سے جو ہے وہ سیکھنا ہے، یہ مجھے کچھ سکھانے آئی ہے، یہ نہیں کہ صرف اللہ جو ہے وہ مجھے مصیبت بھیجنے کا اس کا کوئی مقصد ہے، ایسا یہ نہیں ہے۔ ہر چیز کو جب آپ اس حساب سے لیں گے کہ میرا رب مجھے کوئی سگنل دے رہا ہے، میرا رب مجھے کچھ سکھانا چاہ رہا ہے، میرا رب مجھے نکھارنا چاہ رہا ہے، مجھے اور لوگوں میں سے جو ہے وہ مجھے ڈسٹنگوش کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ جب چیز آئے گی تو انسان کو پھر موٹیویشن ملتی ہے، اور پھر وہ جو غم ہے نا وہ غم نہیں رہتا، وہ انسان کے لیے نعمت بن جاتا ہے، وہ انسان کو خوبصورت لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے نکھار دیا ہے، میرے ایمان کو نکھار دیا ہے، میرے ایمان کی اصلاح کر دی ہے، میں پہلے کتنے گناہوں میں تھی اور میرے اندر اب کتنی بہتری آ چکی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی ہے کہ ان سب پریشانیوں پر جو ہے وہ ہائے وائے واویلا نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ میں اس پر آپ کو مشکات کی روایت سناتی ہوں 1568۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک اللہ کے ہاں بندے کے لیے کوئی مقام مقدر ہوتا ہے اور اس کو وہ اپنی عبادت کے تھرو جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، یعنی عبادت کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، تو پھر اللہ جل شانہ اس پر اس کی جان مال اور اولاد کے ذریعے کوئی پریشانی کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں اور اس پر اس کو صبر کرنے کی توفیق دیتے ہیں اور پھر اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس تک اللہ تعالیٰ نے اسے پہنچانا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ نے اس بندے کے لیے ایک مقام طے رکھا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے پاس اس مقام پہ آئے گا، اس کا یہ درجہ ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے تو عبادت کرنی نہیں، میں نے تو نماز اگر پڑھ بھی رہا ہے تو اتنے اچھے سے نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا ہے تو اس میں بھی ڈنڈی مار رہا ہے، یہ کوئی اور کام ہے جن میں وہ جو ہے وہ اس کے وہ کم ہو رہے ہیں جو مطلب ریکوائرڈ ہے نا، اس سے بیس لائن سے وہ نیچے جا رہا ہے۔ تو پھر اللہ جل شانہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بندے کا مقام تو میں نے اوپر رکھا ہوا ہے اور یہ اس کو پہنچ نہیں پا رہا، پھر اللہ پاک اس بندے پر سختی ڈال دیتے ہیں، پریشانی ڈال دیتے ہیں۔ سادہ سی مثال ہے، جیسے اگر سپوز کسی کی ڈیتھ کا وقت ہے، وہ اپنے مرنے اس کی موت کا وقت ہے اور ابھی اس کے ذمہ گناہ ہے، تو پھر اللہ جل شانہ کیا کرتے ہیں کہ اس پر موت کی سختی کو جو نا اس پر نزا کی سختی ڈال دیتے ہیں کہ اس کا جو سارا کھاتا ہے وہ صاف ہو جائے، یعنی کہ یہ کلیئر کروا لے اپنا ادھر کام، اور جو اس کا مقام ہے آگے جنت اس تک یہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر وہ گناہ اس کے ذمہ ہوئے پھر تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، پھر تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ جل شانہ کی کتنی خوبصورت پلاننگ ہے ہمارے حق میں، اور ہم اپنے رب سے ہر وقت ناراض رہتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی کیوں ہے، ہمیں یہ پریشانی کیوں ہے۔ تو ہر پریشانی کو ریڈ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو ہے وہ سگنل سمجھ کے اس سے سبق سیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ صابر بندہ بننا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے مومن پر اس کی جان اور مال اور اس کی اولاد کے بارے میں آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب ملتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی خطا نہیں ہوتی، یعنی یہ جو ساری آزمائشیں آتی ہیں یہ اس بندے کی جو خطائیں ان کو دھوتی جاتی ہیں۔ بخاری میں روایت ہے کہ مسلمان کو جو بھی کوئی غم رنج تکلیف پہنچتی ہے، ایون اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو اس پر بھی اللہ جل شانہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اچھا نہیں ہے کہ یہاں پہ انسان کا جو ہے وہ کھاتا کلیئر ہو جائے، بجائے اس کے کہ آگے لے کے جائیں، آگے جا کے جب حساب دینا پڑے تو پھر تو انسان کو عقل ٹھکانے آ جائے گی، دیکھے گا کہ ہیں وہ سارے میرے گناہ ادھر سارے جمع ہوئے ہیں، سیو ہوئے ہیں، تو پھر اس سے بہتر ہے انسان اپنا ادھر کھاتا کلیئر کروا لے اور ان سب چیزوں پر جو ہے وہ راضی بر رضا رہے۔ آگے بڑھتی ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے صابرین بندوں کی صفت بتا رہے ہیں کہ جب بھی ان پہ کوئی پریشانی آئی تو انہوں نے آگے سے ہائے وائے نہیں کی اور صدمے کے اوپر جو ہے وہ صبر کیا اور اللہ سے یہ دعا کی انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس پر میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتی ہوں 918۔ سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا جن کا نام تھا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، تو وہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ ان کی عدت میں تھیں، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک دعا سن رکھی تھی کہ جس شخص کو کوئی صدمہ پہنچے، کوئی بھی کسی قسم کا صدمہ پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ جل شانہ اس کے صدمے کو
اس صدمے کا یا جو چیز بھی اس سے چھینی ہے اس کا اللہ جل شانہ اس کو بہتر نعم البدل عطا کر دیتے ہیں، یعنی اس سے بہتر چیز، اس سے اچھی چیز، اس سے اچھا آلٹرنیٹیو اللہ جل شانہ اس کو بتا دیتے ہیں، یعنی کہ غم کی خبر کو خوشی میں تبدیل کرنے والی یہ دعا ہے۔ تو وہ دعا انہوں نے پڑھی، وہ دعا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ان للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا انہوں نے پڑھی تو ہوا کیا کہ اب وہ عدت کی اس میں تھیں اور اپنے ذہن میں سوچ رہی تھیں کہ میرا جو شوہر ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، تو یہ تو بڑا مطلب سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جن لوگوں نے ہجرت کی تھی تو یہ اس گھرانے میں سے تھے، تو اس سے اچھا شوہر مجھے اور کہاں سے ملے گا، یہ تو سب سے اچھا شوہر میرے لیے یہی تھا، یہی بندہ میرے لیے سب سے اچھا شوہر تھا۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، تو جیسی ان کی عدت کے دن مکمل ہوئے تو نبی علیہ السلام نے جو تھا ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا نعم البدل عطا کیا، میں کہتی ہوں اس ہستی سے زیادہ بہتر پھر کون سا شخص ہوگا، پھر اس سے بہتر شوہر کس کو ملا ہوگا۔ تو یہ دعا پڑھنے کا اجر ہے کہ، اور صدمے کے وقت، یہ نہیں کہ آپ نے رو پیٹ کے سارا کچھ کر لیا، جب سارا اینڈ ہو گیا کہ اب میں نے سارا کچھ کر لیا ہے، اپنا جتنا بھی رونا دھونا تھا وہ کر کے بعد میں دعا پڑھیں، نہیں، تب نہیں، تب کوئی اس کا رزلٹ نہیں ہے۔ یہ آپ نے تب پڑھنی ہے جیسی مثال کے طور پہ اب بھی آپ نے کوئی مصیبت کی خبر سنی، کوئی حادثے کی خبر سنی، فوراً سے آپ کے منہ سے پہلا ورڈ جو ہے وہ یہ دعا نکلنی چاہیے، پہلا جملہ آپ کے منہ سے یہ دعا ہو، یہ دعائیہ کلمات آپ کے منہ سے نکلیں، تب آپ کو اس دعا کا جو ہے وہ رزلٹ ملے گا، اس کا ثمر ملے گا۔ اور یہ دعا کا میننگ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیری طرف ہمیں پلٹ کر آنا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، ہمیں اس مصیبت پر بہتر اجر دے، اس مصیبت کا ہمیں اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور اس کا جو بہتر نعم البدل ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ تو بے شک اللہ جل شانہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ بہترین نعم البدل عطا فرمایا، اور جو بھی مومن اس دعا کو پڑھے گا اور اپنی مصیبت کو اللہ جل شانہ سے جو ہے وہ اپنے غم کو خوشی میں جو تبدیل کروانا چاہتا ہے تو وہ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پکارے، اللہ جل شانہ اس کی دعا ضرور سنیں گے۔ اور پڑھتے ہوئے ایک چیز کا تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں کہ دعا پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھیں ایسے پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی، یہ جو الف ہے نا اس پر آپ نے حمزہ ہے نا اس پہ آپ نے تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ پڑھیے گا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور جیسے ہی کوئی مصیبت کی خبر سنیں فوراً سے پڑھے، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ڈیسک کے اوپر اس کو رکھیں، کوئی بندہ ہی مرے گا تب ہم یہ دعا پڑھیں گے، نہیں، چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی مثال کے اوپر کوئی چھوٹا سا آپ کے ساتھ کوئی ہوا، کہیں پاؤں مڑ گیا، کوئی چیز گر گئی، کسی بھی چیز پہ آپ پڑھیں گے جو آپ کو اس چیز کا جو ہے وہ رزلٹ انشاءاللہ عز و جل ضرور ملے گا۔ اور کوئی بھی پریشانی اگر آ رہی ہے تو اس پر بس صبر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو جو ہے وہ نعمت بنا دے گا۔ میں اس پر آپ کو سناتی ہوں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے کہ میں نے جس کی پیاری آنکھیں چھین لی اور اس پر اس نے صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی، میں اسے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں دوں گا۔ یعنی کہ جس کے میں نے آنکھیں چھین لی اپنے جس بندے کی، پیدائشی نہیں یا اس کو اندھا کیا یا ٹھیک پیدا ہوا تھا بعد میں اس کو اندھا کر دیا، تو اس پر اس نے صبر کیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا بدلہ میرے پاس جو ہے وہ سوائے جنت کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ترمذی کی روایت ہے 2401۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے، جب میں اپنے مومن بندے کی اہل دنیا سے کسی محبوب چیز کو اٹھاتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کی میرے ہاں جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اس کا یہ روایت ہے مشکات میں، اس کا نمبر ہے 1731۔ تو اللہ جل شانہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی کی بھی کوئی محبوب چیز، کسی کی اولاد فوت ہو گئی، کسی کی آنکھیں چلی گئیں، کسی پہ کوئی بیماری آ گئی، تو ان سب کا جو وہ اینڈ رزلٹ کیا ہے، اللہ جل شانہ اس بندے کو جنت دیتے ہیں، دنیا میں بھی سکون دے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت، دنیا میں بھی جنت تیار ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی انسان کا جو دل ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ جی ہاں، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں بے شک وہ ہدایت پانے والے ہیں تمام امور میں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور آج کے لیکچر کو میں اینڈ کروں گی امام زین العابدین رحمہ اللہ علیہ کے اس قول کے ساتھ کہ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں۔ تو کچھ لوگ اٹھیں گے اور وہ جنت کی طرف چلیں گے، تو جب وہ دروازے پر ہوں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ ابھی کہاں تم لوگ اندر داخل ہو رہے ہو، ابھی تو حساب کتاب ہوا ہی نہیں، یعنی ابھی تو سارا معاملہ رہتا ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم صبر کرنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہے، نافرمانیوں سے بچتے رہے، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچے رہے، ہر لمحہ ہم نے صبر کیا۔ تو اس پر فرشتے کہیں گے کہ ٹھیک ہے، پھر تو تم لوگ کا یہی اجر ہے کہ تم لوگوں کو بغیر حساب کے جو ہے وہ جنت میں
داخلہ ہونا چاہیے. یعنی کہ جو لوگ صبر کریں گے اللہ جل شانہ ان کو بغیر حساب کے جو ہے وہ جنت میں داخلہ دیں گے. اور یہی جو چیز ہے یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صابروں کو ان کا پورا پورا بدلہ بے حساب دیا جائے گا. تو جس کو چاہیے کہ اس کا جو بدلہ ہے اس کو بغیر حساب کے ملے، جو آخرت کے حساب سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ جل شانہ سے بیش بہا انعامات جس کو چاہیے، تو اس کو چاہیے صبر کرے اور اپنے نفس پہ قابو رکھے، صبر رکھے اور ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگائے رکھے. اس پیغام کو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.